محمد مصطفیٰ کی محبت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ محبت انسان کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے اس کو بہرا کر دیتی ہے۔ کیسے بہرا کرتی ہے؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اب مسلمانوں کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو، تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اور وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر ہے۔ اور وہ نماز عصر مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ اگر گرمیوں کے دنوں میں حضرت علی روزے کی حالت میں ہو، تپتی ہوئی دھوپ ہو، روزے کی حالت میں ہو، اور علی المرتضیٰ شیر خدا ان تپتے ہوئے پتھروں پر کھڑا ہو، گرمیوں کے دنوں میں تپتے ہوئے پتھروں پر کھڑا ہو، تو آپ فرماتے ہیں ان تپتے ہوئے پتھروں کی شدت علی المرتضیٰ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں ان تپتے ہوئے پتھروں کی شدت علی المرتضیٰ کو محسوس نہیں ہوتی۔ ان تپتے ہوئے پتھروں پر کھڑے ہونے کی باوجود بھی علی المرتضیٰ اپنے رب باری تعالیٰ کی یاد میں رہے گا، اپنے رب باری تعالیٰ کے دھیان میں رہے گا۔ اور آج یہ آزمائش ہے، آج یہ امتحان عشق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی گود میں ہے، اور نماز عصر قضا ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ادب مصطفیٰ کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، احترام مصطفیٰ کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ نماز عصر قضا ہو گئی، لیکن ادب مصطفیٰ کو، احترام مصطفیٰ کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے۔ آج منکر صدیق کے پاس اگر سانپ آ جائے تو کوسوں دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم یہاں پر کہیں کہ فلاں جگہ سے سانپ آ رہا ہے تو ہمیں یہ ذکر ہمارے دھیان سے نکل جائے گا، کیونکہ سانپ کا خوف اتنا ہوتا ہے، سانپ کے نام کی دہشت اتنی ہوا کرتی ہے۔ آج منکر صدیق کے پاس اگر سانپ آ جائے تو انسان کوسوں دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ایک کمرے میں بیٹھ کر، ایک کوٹھے میں بیٹھ کر یہ الفاظ ادا کرنے والا انسان، وہ جیلمی جو سیدنا صدیق اکبر پر یہ الزام لگاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو جب پکڑا گیا تھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھ کر انہوں نے چھڑایا کیوں نہیں؟ الفاظ ادا کرتا ہے کہ انہیں پھینٹی لگنے کا خطرہ تھا، سیدنا صحابہ کرام کو پھینٹی لگنے کا ڈر تھا، اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر آگے نہ بڑھ سکے۔ ایمان والو، آج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں، آج نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ ارے صدیق کی ذات تو وہ ذات ہے کہ صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے۔ آج سانپ آ جائے انسان کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات یہ وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو غار ثور کے سوراخ پر رکھ دیا۔ سانپ آیا، سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پر ٹٹولا، اور صدیق اکبر کو محسوس نہیں ہوا ہوگا کہ یہ سانپ آیا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے وہ جنہوں نے اپنے جسم کو جنبش نہیں ہونے دی، حرکت نہیں ہونے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود میں تھا، اور سانپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر ٹٹولا، اور ٹٹولنے کے بعد
اس نے سانپ کو سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر اس نے ڈنگ مارا، بلکہ ایک ڈنگ نہیں مارا، بار بار اس کو ڈسا۔ کیا سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی؟ کیا سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہوگی؟ لہذا سانپ نے بار بار ڈسا، بار بار ڈسا۔ آج کسی کو کانٹا چبھ جائے، آج کسی کو سوئی چبھ جائے، تڑپ تڑپ کر کیا حال کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات یہ وہ ذات ہے جن کی ایڑی پر سانپ نے ڈسا اور بار بار ڈسا۔ معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات یہ وہ ذات ہے جنہوں نے ادب مصطفیٰ کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، احترام مصطفیٰ کو نہ ہاتھ سے جانے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جسم کو چپش نہیں ہونے دی، اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آج جان جاتی ہے تو جائے، لیکن آج ادب مصطفیٰ نہ جائے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد مر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد مر کی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اہل بیت حضرات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اذیتوں کا سامنا کیا، تکالیف کا سامنا کیا۔ حضرات محترم، آج علم حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے دین کو حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، دین کو حاصل کیا۔ آج دین حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے محمد مصطفیٰ کی محبت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لہذا آج یہ کہنا کہ سیدنا صدیق اکبر کو پھینٹی لگنے کا خطرہ تھا، تو حضرات محترم پھر وہ جو غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، پھر یہ جنگ تو نہ ہوئی، پھر تو یہ افسانہ ہوا نا، پھر یہ کہانی ہوئی کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو ادھر کفار کی لاتعداد کفار وہاں پر آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، تیر تھے، تلوار تھے، اسلحہ سے لدے ہوئے تھے، اور ادھر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں۔ اب سوال تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے نے گلہ نہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ تیر کا اور تلوار کا اور ایک چھڑی کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام کی نیتیں صاف تھیں، ارادے صاف تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ انہوں نے اللہ نے فتح عطا فرمائی، یہ الگ بات ہے، لیکن ہاتھ میں چھڑی رکھ کر تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنا، صحابہ کرام نے گلہ نہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے۔ آج دین حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ حضرات محترم، یہاں پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ محبت کی بات چل رہی ہے کہ محبت انسان کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے اس کو بہرا کر دیتی ہے۔ یہ محبت اور ادب کا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ حضرات نے اس واقعہ کو اتنا ضرور سنا ہوا ہوگا کہ حضرت بلال حبشی سرکار نے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کفار آپ کو پکڑ پر آپ پر تشدد کیا کرتے تھے، آپ کو جکڑ لیا کرتے تھے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی زبان سے احد 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 کے الفاظ نکلا کرتے تھے، اور اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے یہ احد 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 کے الفاظ نکلا کیا کرتے تھے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی کی زبان سے یہ بلند آواز کے ساتھ یہ الفاظ نکلا کیا کرتے تھے تو وہ کفار اس ذکر سے چڑ کھایا کرتے تھے۔ وہ حضرت بلال حبشی سرکار کو
تپتی ہوئی ریت پر یا تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر اوپر سے دبا کر کہتے کہ ہن ذرا کہہ کے دکھا، ہن ذرا احد احد کہہ کر دکھا، تو حضرت بلال حبشی کی زبان سے اس وقت بھی یہ الفاظ نکلا کرتے تھے، احد 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 کے الفاظ نکلا کیا کرتے تھے۔ یہ کام بہت مشکل ہے جو صحابہ کرام نے مشکلات کا سامنا کیا، اذیتوں کا سامنا کیا۔ حضرات محترم، جب حضرت بلال کی یہ پوری کمر اور پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، آپ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، تو ایک دن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت بلال حبشی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی سے فرمانے لگے کہ اے بلال، یہ جو تو بلند آواز کے ساتھ احد 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 کے الفاظ کو ادا کرتا ہے، اس سے کفار سن کر اس سے چڑ کھایا کرتے ہیں، تو ایسے کیا کر، اللہ کی ذات تجھ پر بڑی راضی ہے، محبوب تجھ پر بڑا راضی ہے، تو ایسے کیا کر، یہ جو ذکر ہے نا احد 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 کا جو ذکر ہے، اس کو دل سے اپنے ادا کر لیا کر، اس کو دل میں اپنے ذکر کو ادا کر لیا کر۔ حضرت بلال حبشی نے جب یہ مشورہ سنا تو آپ فرمانے لگے، حضرت آپ نے کمال مشورہ دیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے عرض کرنے لگے، حضرت آپ نے کمال مشورہ دیا ہے، آپ میرے ہمدرد ہیں، آپ میرے مہربان ہیں، آپ مجھے اچھا مشورہ دینے والے ہیں، بڑا خوبصورت آپ نے مجھے یہ مشورہ عطا کیا ہے، تو لہذا آج کے بعد میں یہ کوشش کروں گا کہ آج کے بعد میں یہ احد 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 کے الفاظ اپنے دل سے ادا کیا کروں گا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ مشورہ دے کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ آپ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک چوراہے سے، ایک چوک میں سے گزر رہے تھے، اور کفار نے حضرت بلال حبشی کو جکڑا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، اور تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر اور سینے پر پتھر رکھ کر کہہ رہے تھے، ہن ذرا یہ الفاظ کہہ کے دکھا، ہن ذرا یہ الفاظ کہہ کے دکھا۔ تو فرماتے ہیں اس حالت میں بھی، اس کمرے کے اندر سے بھی حضرت بلال حبشی کی زبان سے احد 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 کے الفاظ نکل رہے تھے۔ فرماتے ہیں وہ غشی کی عالم تھا، وہ غشی کا عالم تھا، وہ مدہوشی کا عالم تھا، وہ بے ہوشی کا عالم تھا، لیکن اس حالت میں بھی جب حضرت بلال حبشی آپ چارپائی پر بیٹھے تھے، کفار آپ کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، تو پھر سیدنا صدیق اکبر پھر آپ تشریف لائے اس کمرے میں، اور چارپائی کے پاس بیٹھ کر حضرت بلال حبشی کے کان میں یہ الفاظ ادا کرنے لگے۔ آپ فرمانے لگے، میں نے تجھے اس دن بھی مشورہ دیا تھا کہ یہ جو تو اونچی آواز سے الفاظ ادا کرتا ہے، اس سے کفار چڑ کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھ پر پہلے ہی بڑی راضی ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات تجھ پر پہلے ہی بڑی راضی ہے۔ میں نے تجھے مشورہ دیا تھا کہ یہ تو جو ذکر کرتا ہے کہ اپنے دل سے کر لیا کر، نہ ہو تو تو آج بھی تو اس بات پر، تو آج بھی اسی بات پر لگا ہوا ہے، تو نے میرا کہنا نہیں مانا۔ تو اگر الفاظ ادا کرتا ہے تو اپنے دل میں یہ الفاظ ادا کر لیتا، تجھے اس تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کمال جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے، اے سیدنا صدیق اکبر، آپ میرے ہمدرد ہو، آپ میرے مہربان ہو، آپ مجھے بڑا خوبصورت مشورہ دینے والے ہو، آپ کے فرمان پر میں نے عمل تو کر لیا تھا، آپ نے جس دن مجھے فرمایا میں نے اس دن سے عمل کر لیا تھا، لیکن اے صدیق اکبر میں کیا کروں، میں نے آپ کے فرمان پہ اپنے دل میں وہ ذکر کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں کیا کروں کہ میں اپنی زبان کو اب میں تو بند کر چکا تھا، اپنی زبان کو ان الفاظوں کو ادا کرنے سے میں نے روک کے رکھا ہوا تھا، لیکن اب میں کیا کروں، محبت کا تقاضا یہاں تک پہنچ چکا ہے، عشق کا تقاضا یہاں پر پہنچ چکا ہے کہ اے صدیق اکبر، اب میرے جسم کا ایک ایک ذرہ اور میرے جسم کا ایک ایک بال کو زبان لگ چکی ہے، میں اپنی زبان کو تو بند کر سکتا ہوں، لیکن اپنے جسم کے بالوں کی لگی ہوئی زبان کو کیسے بند کر سکتا ہوں کہ اب تو میرے جسم کا بال بال احد 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 کے نام سے یاد کیا کرتا ہے۔ میں اپنی زبان کو یہ محبت
کا تقاضا ہوا کرتا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، آج علم حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ آج علم حاصل کرنا، آج آپ موبائل پر کسی لفظ کو لکھیں تو وہ لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے، اس کی تشریح آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ جاتی ہے۔ آج علم حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ ہم جب یونیورسٹی اور مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم نے اپنے گھر میں ترجمے کی کتابیں رکھی ہوئی ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم جلدی سے پڑھنا ہوتا تھا، جو معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا کرتا تھا وہ ہم گھر میں اس ترجمے سے پڑھ کر اس کو یاد کر کے مدرسہ میں جا کر، ہم یونیورسٹی میں جا کر اپنے استاد کو وہ سبق سنا دیا کرتے تھے، وہ پیپر لکھ دیا کرتے تھے، پاس ہو جایا کرتے تھے۔ ہم سے پہلے ہم نے یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ سنا، ہم نے اپنے کانوں کے ساتھ یہ سنا ہے کہ ہم سے بھی پہلے ایک وہ وقت تھا جب مدرسے میں جب داخلہ دیا جاتا تھا تو ایک وقت تھا، اور اس کے بعد جب کوئی بچہ داخلہ دلانے آتا، داخلہ لینے آتا تو داخلہ دینے سے انکار کر دیا جاتا، اور اس کی وجہ کیا ہوا کرتی تھی؟ یہ کہا جاتا کہ اب ہمارے پاس دینے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہم کھانا نہیں دے سکتے۔ یہ ہم نے اپنی کانوں کے ساتھ سنا ہے۔ ہمارے وقت سے پہلے کچھ 30-40 سال آپ پیسے پہلے چلے جائیں، بلکہ ہمارے دادا حضور، میرے دادا حضور فرمایا کرتے تھے، یہ 70-80 سال پہلے کی بات کو بتا رہا ہوں، آپ فرمایا کرتے تھے جب ہم مدرسے میں پڑھا کیا کرتے تھے ناشتے کا نام و نشان تک نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم نے صبح کی نماز پڑھنی اور کلاس میں جا کر بیٹھ جانا، اور دوپہر کو کلاس کو مکمل کرنے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں باؤل دیے جاتے اور کہا جاتے جاؤ فلاں فلاں گھر سے کھانا لے کر آؤ۔ آپ فرماتے ہیں ہم فلاں فلاں گھر سے جا کر کھانا لاتے، ایک بالٹی میں ڈالتے، اس کو مکس کر کے سارے بچے مل کر اس کھانے کو کھایا کرتے تھے۔ یہ مدرسے کی حالت ہوا کرتی تھی کہ ان لوگوں نے دین حاصل کیا۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 80-90 سال بعد کی بات بتلا رہا ہوں، پہلے کی بات بتلا رہا ہوں۔ آپ خود سوچیں کہ 1200 سال، 1300 سال، 1400 سال پہلے جنہوں نے دین حاصل کیا انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا۔ یہ آج ہمارے لیے جو دین آسان ہو چکا ہے، یہ ان حضرات کی محنتیں کی، ان صحابہ کرام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو حضور علیہ السلام کے سینے میں محفوظ فرمایا، حضور علیہ السلام نے اسی طریقے کے ساتھ اس قرآن پاک کو، اپنے فرمان کو اپنے صحابہ کرام کے سینے میں محفوظ فرمایا۔ آج دین حاصل کرنا بہت، اور ان صحابہ کرام نے اتنی محفوظیت کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ اپنے شاگردوں میں اس دین کو بیان کیا، اس دین کو پھیلایا، کیونکہ ان حضرات کو اس بات کا علم تھا، ان صحابہ کرام کو، تابعین حضرات کو، تبع تابعین حضرات کو اس بات کا علم تھا کہ دین جتنا مشکل طریقے کے ساتھ حل کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اس کو تحفظ کیسے پہنچایا جاتا ہے، اس حاصل کیے ہوئے علم کو، اس کا تحفظ، اس کو سنبھالا کیسے جاتا ہے، اور اتنی ایمانداری کے ساتھ پھر آگے بچوں میں وہ پھیلایا کیسے جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب صحابہ کرام کی جب اذیتوں کا سامنا کیا، تکالیف کا سامنا کیا، ظلم کا سامنا کیا، لیکن دین کو جس ایمانداری کے ساتھ حاصل کیا اتنی ایمانداری کے ساتھ آپ نے بچوں میں دین پھیلایا۔ حضرات محترم، شہید آزادی، یہ میں آپ کو وہ بات بتلا رہا ہوں جو آنے والے وقت کے لیے آپ نے اس کو بھانپنا ہے۔ شہید آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ مرد درویش تھا، یہ وہ اہل سنہ و جماعت کا ایک درخشاں ستارہ تھا، یہ وہ حنفی اور اہل سنہ و جماعت کا یہ وہ درخشاں ستارہ تھا کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا اور اس فتوی کے جہاد کے فتوی کے دینے پر آپ کو کالے پانی کی سزا سنا دی گئی تھی، اور اس کے بعد آپ اسی کالے جزیرہ انڈمان میں آپ کو وہاں پر داخل کر دیا گیا، اور اس میں جب جزیرہ انڈمان میں داخل کیا تو وہیں پر آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا، ایک طالب علم لایا گیا، اور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی
आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को अपनी क्लास में बिठा लिया, उस बच्चे को अपनी क्लास में बिठा लिया। अब चूंकि आप सीनियर तलबा को पढ़ाया करते थे, वो बच्चों को पढ़ाना समझाना एक बड़ी मेहनत का काम हुआ करते थे। बच्चे बड़ी तेजी के साथ उस सबक को हासिल कर लिया करते थे, लेकिन वो जो तालिब इल्म आया था वो उन बच्चों के साथ फॉलो नहीं कर पाता था उस सबक को, यानी यूं समझे कि वो कुंज़ेन था, सुस्त रवि का शिकार था और उस तरीके के साथ तेजी के साथ वो सबक को फॉलो नहीं कर पाता था। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा चौथा दिन गुजरा, वो तालिब इल्म उन बच्चों से हमेशा पीछे रह जाता। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने महसूस किया कि ये जो तालिब इल्म नया बच्चा आया है, ये उस बाकायदगी के साथ उन बच्चों को, तालिब इल्म के इल्म को उस तरीके के साथ फॉलो नहीं कर पा रहा। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, उस नौजवान बच्चे को पकड़ा और पकड़कर अपने साहबजादा की क्लास में भेज दिया। और वो साहबजादा साहब देखकर आप खड़े हो गए, हजरत कैसे आना हुआ? फरमाते हैं ये बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आया था, लेकिन मेरे पास जो बच्चों की पढ़ने की रफ्तार है वो जरा तेज है, ये जरा सुस्त रवि का शिकार है, यूं समझे कि नालायक है, जरा ज़हन उसका ठंडा था, तेजी के साथ पिक नहीं करता था। तो फरमाते हैं मैं इसको तुम्हारे पास इसलिए लेकर आया हूं कि इस बच्चे पर तुम तवज्जो दो, इस बच्चे पर तुम ध्यान दो, ताकि ये सबक को बड़े समझ कर इसको हासिल कर सके। अब उन साहबजादा साहब ने अपने वालिद साहब के हुक्म पर उस बच्चे को अपनी क्लास में बिठा लिया, अपने बच्चे को अपनी क्लास में बिठाकर उसको समझाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसी तरह सुस्त रवि का शिकार था, कुंज़ेन था, जरा नालायक था, वो उन बच्चों के साथ भी तेजी के साथ चल नहीं पा रहा था। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा, अभी हफ्ता पूरा नहीं गुजरा था कि उन साहबजादा साहब को उस नौजवान बच्चे पर, उस तालिब इल्म पर गुस्सा आ गया और उस गुस्से की हालत में उन साहबजादा साहब ने जोर से थप्पड़ उठाया और उस बच्चे के मुंह पर दे मारा। अब वो बच्चा रोते रोते हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। पूछा रोते क्यों हो? जी आपके साहबजादा साहब ने थप्पड़ मार दिया है। और क्यों मारा है? जी मुझे सबक नहीं याद होता था, अब मुझे सबक नहीं याद हुआ, इस मैं जरा सुस्त रवि का शिकार हूँ, कुंज़ेन हूँ, मुझे सबक नहीं याद हुआ। आपके साहबजादा साहब को गुस्से आया और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। हजरत मोहतरम हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह आप गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, अपनी नशिस्त से उठे और उठकर जाकर अपने साहबजादा के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और आपने फरमाया कि तुम्हें इल्म घर बैठे हासिल हो गया है, तुम्हें मदरसों की चटाइयों पर नहीं सोना पड़ा, तुझे खुश्क खाने नहीं खाने पड़े, तुझे फाके नहीं काटने पड़े, तुझे मदरसों की चटाइयों पर नहीं सोना पड़ा, तुझे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, तुम्हें घर बैठे दीन मिल गया है और तुझे इस बात का इल्म ही नहीं है कि बच्चे को इल्म कैसे दिया जाता है और उस इल्म को संभाला कैसे जाता है। ईमान वालों, ये वो बात आपको समझाने वाली है कि आज के दौर में इल्म ज्यादा आसान हो चुका है। जो वो शख्सियात थी आज एक कोठे में बैठकर, एक कमरे में बैठकर और एससीओ के माहिरीन के साथ मिलकर ऐसी बातें कर देना, हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कदूरत का, नफरत का इजहार नौजवानों के ज़हनों में पैदा कर देना और नौजवानों को उसका इल्म ही नहीं है कि हमारे इमाम से आज नफरत करवाई जा रही है। लिहाजा आज कमरे में बैठकर अपने आप को मुहद्दिस समझ लेना, अपने आप को मुफक्किर समझ लेना। ईमान वालों, ये जो आज नेट पर हम आसानियां देखते हैं, तशरीहात देखते हैं, ये उन हस्तियों की आसानियां थी। उन्होंने दीन हासिल किया और उतनी ईमानदारी के साथ उन्होंने दीन हासिल किया और उतनी ईमानदारी के साथ उन्होंने दीन आगे फैलाया। और वो हस्तियां कौन थी? वो सहाबाए किराम की हस्तियां हैं और सहाबाए किराम ने उतनी ईमानदारी के साथ अपने शागिर्दों में वो दीन फैलाया और उन शागिर्दों ने उतनी ईमानदारी के साथ अपने शागिर्दों में वो दीन फैलाया। और जो हम 90 साल पहले की बात आपको बतला चुके हैं कि वहां खाने का ये आलम हुआ करता था, सोचिए कि 1300 साल पहले क्या हालत
ہوا کرتی تھی، ان لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ دین حاصل کیا اور ایمانداری کے ساتھ دین کو پھیلایا۔ آج وہ دین ہم پر آسان ہو چکا ہے، جب اتنی ایمانداری کے ساتھ پھیلایا اور اسی ترتیب کو، اب ہم اپنے اس موضوع پہ واپس آ گئے، اسی ترتیب کو سلامت رکھا۔ میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، میرے صحابہ کرام کی محبت میرے رب نے میری امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ تو ان شخصیات نے جب اس ترتیب کو سلامت رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شخصیات کو پھر وہ مقام عطا فرمایا، وہ رتبہ عطا فرمایا کہ آج امت محمدیہ میں وہ سید الفقہاء کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج امت محمدیہ میں امام اعظم کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ آج امت محمدیہ میں ابو حنیفہ کے نام سے پہچانے جایا کرتے ہیں۔ یہ ان شخصیات کی محنتیں تھیں جنہوں نے مشکلات سے دین کو حاصل کیا اور اس دین کو حاصل کر کے اپنے طالب علموں میں وہ پہنچایا۔ یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اس ترتیب کو سلامت رکھا۔ آج کوئی صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو اہل بیت سے بغض کر رہا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو صحابہ کرام سے بغض رکھ رہا ہے۔ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، میرے صحابہ کرام کی محبت میرے رب نے میری امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قریب ترین زمانہ پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آج تھمنے لگا کر یوٹیوب پر آج یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ افضل ہیں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں۔ اولاد رسول کا ادب کہ قرآن پاک کا علم رکھنے کے باوجود بھی، آپ حدیث پاک کا علم رکھنے کے باوجود بھی آل رسول کے ساتھ محبت اور عقیدت کا یہ تقاضا ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کا یہ تقاضا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کہنے لگے حضرت اگر آپ اپنی نشست پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ میں سوالات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جب وہ سوالات پیش کیے، حضرات محترم وقت مختصر ہے، آپ کو بتلانے والی بات یہ ہے کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب آپس میں مکالمہ ہوا اور 3 سوالات پیش کیے اور ان 3 سوالات میں سے ایک آپ کو سوال پیش کر کے آگے بڑھ جائیں گے، تینوں کو نہیں پیش کرتے، وقت چونکہ مختصر ہے، ان تینوں میں سے کیونکہ قیاس کے ذریعہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قیاس کو قرآن و حدیث پر فوقیت اختیار کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضرت یہ بتلائیے کہ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے، یہ بتلائیے کہ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نماز افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت یہ آپ کے نانا جان کا فرمان ہے کہ نماز افضل ہے، ہیں دونوں فرائض افضل، روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، لیکن ان دونوں کا جب آپ مقابلہ کریں گے تو نماز افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ عرض کرنے لگے حضرت میں قیاس کو قرآن و حدیث پر آپ کے نانا کے فرمان پر کیسے فوقیت دے سکتا ہوں کہ نماز افضل ہے روزے سے، اور آپ کے نانا جان نے فرمایا ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی ہے، جب عورت حیض میں ہوتی ہے رمضان میں روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور عورت کے لیے آپ کے نانا جان کا یہ فرمان ہے، عورت کے لیے آپ کے نانا جان کا فرمان ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد آپ کے نانا جان کا حکم ہے کہ وہ روزے کی قضا کیا کرے۔ فرمانے لگے حضرت افضل نماز ہے، اور آپ کے نانا جان
محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد روزے کو لوٹائے. فرمانے لگے یہ آپ کے نانا جان کا فرمان ہے، ورنہ اگر قیاس کے ذریعہ سے اس میں تبدیلی لاتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پھر میں آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیتا، میں آنے والے لوگوں کو یہ حکم دیتا، کیونکہ نماز روزے سے افضل ہے. میں اس عورت کو یہ حکم دیتا کہ اور رمضان کے میں حیض سے پاک ہونے کی بجائے حیض سے پاک ہونے کے بعد روزے کو لوٹانے کی بجائے نماز کو لے کر آئے، کیونکہ نماز افضل ہے. لیکن آپ کے نانا جان کا فرمان ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ ہیں ہمارے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے فرمان کو سلامت رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سلامت رکھا. آج سوشل میڈیا پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو سو رہے تھے تو رات کو سوتے وقت حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ کو خواب آئی. لیکن یہ کشف المعدوم میں یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن الفاظوں کو یہ ایسے پھینک دیا جاتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ نے خواب میں دیکھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طوفان مبارکہ کو لحد میں جمع کر رہے ہیں. لحد کہتے ہیں قبر کو، اس طوفان کہتے ہیں ہڈیوں کو. لہذا آج یہ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے سوشل میڈیا پر آج نوجوانوں کے ذہنوں کو ایسے وسوسے میں ڈالا جاتا ہے تو اس طریقے کے ساتھ دیکھنا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈیوں کو قبر میں جمع کرنا، اگر ایسا پڑھا جائے گا تو پھر آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈیاں، اور یہ تو بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے. لیکن اگلے الفاظ انسان چھوڑ جائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طوفان مبارکہ کو یعنی ہڈیاں مبارکہ کو لحد میں جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. اب ایمان والو، خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، خواب ہم بھی دیکھتے ہیں. کسی کو اچھے خواب آتے ہیں، کسی کو برے خواب آتے ہیں. اچھے خواب آئیں تو نہ اس کا کوئی ثواب ہوتا ہے، برے خواب آئیں نہ ان کا کوئی گناہ ہوا کرتا ہے. خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، خواب ہم بھی دیکھتے ہیں. لیکن کس طریقے کے ساتھ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ اور یہ الفاظ کشف المعدوم میں موجود ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دین حاصل کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو اپنے پاس سنبھال کر آگے پھیلایا کیسے جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب میں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طوفان مبارکہ کو لحد میں جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. اب انسان جب خوفناک خواب دیکھتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. ایسا ہی معاملہ ہوا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ کہ آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ غمزدگی کی حالت میں، خوف کی حالت میں آپ اٹھے اور دوڑے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. وہ خواب کی تعبیر بتلانے کے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے. جب آپ وہاں پر پہنچے تو ان کو بتلایا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں اس طوفان مبارکہ کو اکٹھا کیا جانا. تو حضرت